عزیز وقار، آج کا ہمارا موضوع نظریہ پاکستان اور دور خلافت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ دیکھیں 14 اگست 1947 کو ہمارا یہ وطن پاکستان جو ہماری جان ہے، ہماری آن ہے، ہماری پہچان ہے اور ہماری شان ہے، اس کو آزادی ملتی ہے 14 اگست 1947 کو، اور آج 13 اگست ہے، اور آج رات 12 بجتے ہی ہمارے کئی علاقوں میں، ہمارے کئی شہروں میں، ہمارے کئی دیہاتوں میں، ہمارے کئی چکوں میں لوگ جو ہے بڑے عجیب طریقے کے ساتھ آزادی کی خوشیاں منائیں گے، چیخ و پکار کی صورت میں، گانے باجوں کی صورت میں، کنجریوں کے ڈانس کی صورت میں، شراب کی محفل کی صورت میں، رقص کی صورت میں، گویوں کی صورت میں، ون ولن کی صورت میں اور باجوں کی صورت میں، اور اپنے موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کر اور طرح طرح کی آوازیں نکالنے کی صورت میں آج جو ہے ملک پاکستان میں کئی علاقوں میں، کئی دیہاتوں میں، کئی چکوں میں، کئی شہروں میں جو ہے وہ اس طرح جو ہے ہمارے ملک پاکستان کا آنے والے سال کی خوشیاں منائی جائیں گی۔ حالانکہ یہ طریقہ جو ہے وہ غلط ہے، یہ انداز جو ہے غلط ہے، یہ طریقہ نہیں بنتا کہ ہمیں جو ہے آزادی ملی ہے 14 اگست 1947 کو، اور ہم ہر 14 اگست کے رات 12 بجے جو ہے، یعنی کہ 13 اگست کی رات جب گزرتی ہے، 12 بجتے ہیں، آنے والی تاریخ شروع ہوتی ہے، تو ہم اس طرح جو ہے آنے والے سال کا استقبال کریں، یہ ہمارے اسلام میں جو ہے ہمیں درس نہیں ملتا۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب ہم اس دن کو یاد کریں جب آزادی ملی تھی پاکستان والوں کو، جب آزادی ملی تھی ملک پاکستان والوں کو، جب آزادی ملی تھی کلمہ گو مسلمانوں کو، جب آزادی ملی تھی ایمان والوں کو، جب آزادی ملی تھی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں کو، تو آزادی جو ہے یہ ایک پلیٹ میں نہیں ملی تھی، ایک ڈش میں پیش نہیں کی گئی تھی، بڑی مشکلوں سے، بڑی قربانیوں سے ملی ہے۔ کیا عام مثال دینے لگا ہوں، اگر اس میں لغزش ہو تو مالک کریم معاف فرمائے، کہ دیکھیں اگر ہمارے گھر میں کوئی فوتگی ہوتی ہے تو ہم کیا اس وقت جو ہے وہ گانے باجے بجاتے ہیں؟ کیا ہم اس وقت خوشیاں مناتے ہیں؟ ہمارا نقصان ہو، ہماری زمین پر غیر جو ہے وہ قبضہ کر لے، ہماری فصل پر کوئی غیر جو ہے قابض ہو جائے، ہمارے مال پر کوئی غیر جو ہے قبضہ کر لے، کیا ہم اس وقت خوشیاں منائیں گے؟ کیا ہم اس وقت بھی گانے باجے بجائیں گے؟ کیا ہم اس وقت بھی شرابوں کی محفلیں، رقص کی محفلیں کریں گے؟ نہیں، بلکہ ہم اس وقت یہی کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کریں گے،
اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں معافیاں مانگیں گے، اللہ کی بارگاہ میں قیام کریں گے، رکوع کریں گے، سجود کریں گے، ذکر اللہ کریں گے، ذکر مصطفیٰ کریں گے کہ باری تعالیٰ یہ مصیبت ہم پر آن پہنچی ہے، ہمارا یہ عزیز فوت ہو گیا ہے، کریم اللہ اس کی بخشش فرما، میرے رحیم اللہ ہمارا یہ پیارا بیمار ہے، یہ اس اسٹیج پر پہنچ چکا ہے، کریم اللہ اسے شفا عطا فرما، یا رحمان و رحیم ہمارا یہ مال تھا، ہمارے بچوں کے لیے میں نے یہ کیا تھا، اس کے اوپر یہ دشمن قابض ہو گیا ہے، اس نے قبضہ کر لیا ہے، کریم اللہ اس سے میری اس جائیداد کو، اس میری زمین کو، اس میری دھرتی کو، اس میرے مال کو رہائی عطا فرما۔ اللہ کے بندے اس وقت تو ہم اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں، پر آج ہم کیوں بھول گئے ہیں؟ آج ہم جو ہے 14 اگست کی آزادی پر 14 اگست کو ہم آج جو ہے کیوں پٹاخے مار کے جو ہے، کیوں ہلا گلا کر کے جو ہے، کیوں اس طرح جو ہے وہ خوشیاں منا کے کیوں گزار دیتے ہیں؟ آج ہم کیوں نہیں کرتے کہ ارے بھائی ہمارے جو بڑے تھے، ہمارے جو دادا تھے، ہمارے جو پردادا تھے، ہمارے یہاں پر بھی بزرگ موجود ہیں جنہوں نے 14 اگست 1947 کا انقلاب لڑا ہے، جنہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے کفار سے شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ان کے اعضاء اپنی آنکھوں سے کفار سے کٹتے ہوئے دیکھا ہے کہ کافر لوگ جو ہے، سکھ لوگ جو ہیں، ہندو لوگ جو ہے، بد مذہب جو ہے، وہ کس طرح ہمارے بڑوں کے اعضاء کو کاٹ رہے تھے، وہ کس طرح ہماری ان کلمہ گو بہنوں کی عزتوں کو لوٹ رہے تھے، عزتوں کو پامال کر رہے تھے۔ کیوں وہ انسان جو ہے، کیوں کلمہ گو مسلمان جو ہے وہ وقت بھول جاتا ہے جب ہماری بیٹیوں نے، ہماری بہنوں نے اپنی عزتوں کی حفاظت کے لیے، اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے زہر کو پیا کہ تاکہ ہم یہ زہر کھا لیں ہماری عزتیں بچ جائیں، کفار سے ہماری عزتیں محفوظ ہو جائیں۔ اور آج یہ شخص جو ہے، یہ کلمہ گو جو ہے، ایمان والا جو ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے میں بڑا مسلمان ہوں، اپنی بیٹیوں کو لے کر بازار پھرتا ہے، پوچھا جاتا ہے بھائی اپنی بیٹیوں کو لے کر، اپنی بیوی کو لے کر، اپنی ماں کو لے کر، بھتیجی کو لے کر، نواسی کو لے کر، بانجی کو لے کر کہاں جا رہا ہے؟ کہتا ہے بھائی آزادی کا دن ہے، بازار جا رہے ہیں، خوشیاں منانے جا رہے ہیں، خوشیاں دیکھنے جا رہے ہیں، انہیں گھمانے جا رہا ہوں، انہیں پھرانے جا رہا ہوں۔ اللہ کے بندے آزادی تجھے اس لیے ملی تھی، اور اللہ کے بندے تجھے آزادی پلیٹ میں ملی تھی کہ تو خوشیاں منا رہا ہے۔ اور آج ہمارے ملک پاکستان میں بھی صرف اور صرف آزادی کا دن منایا جاتا ہے، یہ نہیں بتانے والا کوئی بھی کہ بھائی ملک پاکستان بنا کیوں تھا، کس نظریے پر بنا تھا، دو قومی نظریہ کیا تھا، سب کچھ بھول گئے۔ صرف کیا کرتے ہیں کہ دیکھو ہماری پاک فوج کیا کرتی ہے، پاک فوج کو سلام ہے، اس کی عزت کو سلام ہے، اس کی عظمت کو سلام ہے، اس کی شان و شوکت کو سلام ہے، پر یہ صرف 14 اگست کو دکھانے والی ہے۔ بس 14 اگست میں یہ فنکشن کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہے کیا ہم نے؟ یہ تو ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے ہم اس سے جو ہے وہ کرواتے ہیں، فوج سے پریڈ میں جو ہے ڈانس کروایا جا رہا ہے، ادھر لڑکیاں بھی بیٹھی ہیں، عورتیں بھی بیٹھی ہیں، مرد بھی بیٹھے ہیں، سب جو ہے وہ اکٹھے بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، ہلا گلا کر رہے ہیں۔ اس سپیچ میں اللہ جانتا ہے، کوئی بندہ بتانے والا نہیں ہے کہ اتنا مجمع اکٹھا ہے انہیں بتا دیا جائے، ٹی ویوں پر سوشل میڈیا پر بتا دیا جائے کہ بھائیو یہ ملک پاکستان کیوں بنا تھا، یہ ملک پاکستان کس نظریے پر بنا تھا، کس بنیاد پر بنا تھا۔ تو ہم تو نعرہ بھی بھول گئے ہیں،
کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، مل کر کہیں، کوئی بات نہیں، کلمے کی بات ہے، جب کلمہ پڑھیں گے تو اس سے نیکیاں ملیں گی اور زبان جو ہے وہ پاکیزہ ہو جائے گی، پاک ہو جائے گی۔ اللہ کے گھر بیٹھے ہیں اور ملک پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ اور ہمارا نعرہ یہ تھا، آزادی کا ترانہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، اور اس دستور ریاست جو ہے اس کا جو قانون ہوگا وہ محمد رسول اللہ ہوگا، یعنی کہ شریعت رسول اللہ جو ہے وہ اس کا قانون ہوگا۔ یہ تھا ملک پاکستان کی آزادی۔ ہمارے بزرگ نمازی بابا نعمت یہاں موجود بیٹھے ہیں، الحمدللہ مجھے جو ہے وہ 3 سال سے اوپر ہو چکے ہیں یہاں پر خدمت سر انجام دیتے ہوئے دین کی، اور یہ بزرگ نمازی سے میں نے کتنی مرتبہ جو ہے اس انقلاب کے بارے میں سنا ہے، اس ملک پاکستان کی آزادی کے بارے میں سنا ہے۔ ہماری عمر تو نہیں ہے کہ ہم اس وقت موجود ہوں، یہ بزرگ موجود تھے جب ہندوستان سے آئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میرا باپ جو ہے اس وقت نبینا تھا، ہر طرف سے جو ہے وہ گولیاں چل رہی تھی، تلواریں چل رہی تھی، مسلمانوں کے اعضاء کاٹے جا رہے تھے۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ میرا والد محترم، میرا ابا جان کھڑا ہے، وہ نبینا ہے، اسے نظر نہیں آتا، سارے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، کچھ شہید ہو گئے ہیں، قتل کر دیے گئے ہیں۔ میں نے اپنے باپ کو ساتھ لیا، باپ نے کہا بیٹا تو دوڑ جا، میں نے اپنی زندگی کو گزار لیا ہے، تو چلا جا، کہیں ایسا نہ ہو کفار تجھ پر حملہ نہ کر دے۔ پاپا کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے کہا ابا جان تجھے میں نہیں چھوڑ کے جاؤں گا، تجھے ساتھ لے کے چلوں گا۔ پاپا موجود بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں انہیں ساتھ لے کر آیا اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پر کتنی عورتوں کو قتل کیا جا رہا تھا، کتنی عورتوں کے اعضاء جو ہے وہ کاٹے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ ایک ہم جو ہے کماد کی فصل میں بیٹھے چھپے، اور وہاں پر ہم نے کیا دیکھا کہ ایک عورت ہے، اس کے ساتھ دودھ پیتا جو ہے وہ بچہ ہے۔ اللہ اکبر۔ دودھ پیتا اس عورت کے ساتھ بچہ ہے، اور مسلمان جو ہے اس کماد میں چھپ کر بیٹھے ہیں کہ کفار حملہ کر رہے ہیں، کفار مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، پاکستان کے لیے آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس وقت جب اتنے لوگ مسلمان بیٹھے تھے، عورتیں بھی تھی، ایک عورت ہے، اس کے پاس اس کی گود میں جو بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، وہ بچہ رونے لگتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے؟ آئے ہائے، پاکستان کو آزادی ایسے نہیں ملی، ایسے نہیں آزادی ملی کہ خوشیاں میں جو ہے وہ سب کچھ بھول جائیں، ڈھول باجے بجائے، نہیں نہیں۔ کہتے ہیں جب بچہ وہ روتا ہے، وہ ماں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممتا کا روپ دیا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس نے میری محبت دیکھنی ہے، میری جھلک دیکھنی ہے، میری رحمت دیکھنی ہے، وہ اپنی ماں کو دیکھ لے، وہ اپنی ماں کی محبت کو دیکھ لے، وہ میری رحمت کو دیکھے گا اس میں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ وہ ماں نے جب دیکھا بچہ رو رہا ہے، دودھ پیتا بچہ رو رہا ہے، کہیں اس کے رونے کی آواز سن کر کافر اندر نہ آ جائیں، میرے باقی مسلمان بہن بھائیوں کو قتل نہ کر دیں، شہید نہ کر دیں، وہ کیا کرتی ہے؟ وہ اتنی ہی اپنے ہاتھوں سے اور اپنے بچے کا گلا دبا دیتی ہے کہ میرے بچے کی وجہ سے، اس کے رونے کی وجہ سے کہیں یہ سارے مسلمان نہ مارے جائیں، کیوں نہ ہو میں اسے اپنے بچے کی قربانی دے دوں۔ اللہ کے بندو، ماں نے اپنے دودھ پیتے بچوں کو وہاں پر اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا تھا کہ کہیں ان بچوں کے رونے کی وجہ سے ہمارے باقی مسلمان بہن بھائیوں کو جو ہے وہ شہید نہ کر دیا جائے۔ تو ہم آج آزادیاں مناتے ہیں، آج ہم خوشیاں مناتے ہیں، آج ہم کیوں بھول گئے ہیں اس وقت کو؟ کیوں ہم ان بزرگوں کی قربانیوں کو بھول گئے ہیں؟
जो उस वक्त तरसते थे अपने बहन भाइयों को, अपनी उन जगहों को जिस वक्त जो है उन्होंने कई साल जो है उन्होंने दिन रात मेहनत की, उन्होंने अपने कमरों को टेढ़ा करवा लिया काम करते करते। जब वो जगह बनी तो पता चला कि मुसलमान और हिंदुस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग हो गया। उन्हें जो है वो अपने आप को छोड़ कर आना पड़ा, रिश्तेदारों को छोड़ कर आना पड़ा, माल को छोड़ कर आना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ एक कमीज और एक शलवार लेकर जो है वो दौड़ते हुए मुल्क पाकिस्तान की तरफ आते, और उसमें से अपनी आंखों से अपने बाप को ज़िंदा होते हुए बेटा देखता है। बेटी अपनी माँ की इज्जत रसी देखकर जो है आंखों के ऊपर हाथ रख लेती है कि मेरी माँ की इज्जत को नोचा जा रहा है। ये छोटी बच्ची देख रही है उसकी माँ के साथ क्या जालिम लोग कर रहे हैं। अल्लाह के बंदे, माँ देख रही है उसकी बेटी की इज्जत किस तरह काफिर जो है तार तार कर रहे हैं। माँ अपनी आंखों से देख रही है और माँ अपनी बेटियों को जहर दे रही है, जहर पी लो ताकि इनसे अपनी इज्जत को महफूज कर लो। अल्लाह को आज हम उस सब को भूल गए। हमें याद रहा तो आज़ादी याद रही, हमें वो कुर्बानी उनकी याद ना रही जो मुसलमानों ने, जो ईमान वालों ने, जो मुल्क पाकिस्तान बनाने वालों ने कुर्बानियाँ दी थी। कितने हजारों आलमे दीनों को उन्होंने शहीद किया। हत्ता के तारीख की किताबों में आता है आलमे दीन जितने थे उस वक्त मुल्क पाकिस्तान के बनाने में शामिल, उन्होंने कुफार ने ऐसा किया आलमे दीनों के सरों को जिस्म से अलग करके उनके गलों में रस्सियां डाल के जो है दरख्तों के आगे टांग दिया ताकि मुसलमान देखकर डर जाए, खौफ खा जाए कि हमारे ये आलमों का हाल उन्होंने ये किया है। और इस खौफ और डर की वजह से वो मुसलमान जो है अपना ईमान जो है, अपना दीन जो है, अपना मुल्क पाकिस्तान जो है, अपना मादरे मिल्लत जो है वतन को छोड़ दें और हमारे साथ मिल जाए। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कितने आलम दीनों के सरों को जो है वो कलम किया गया। अल्लाह अहबाब सी वक़ात, बात फिर भी यही आती है कि आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली। नजरिया पाकिस्तान को हम भूल गए हैं। मैं कहता हूँ इल्ला माशाअल्लाह किसी एक को शायद के खबर हो कि नजरिया पाकिस्तान था क्या, मुल्क पाकिस्तान बनाया किस वजह से गया, क्यों बना। सिर्फ यही याद रहा कि हमें आज़ादी मिल गई है। हमारा नजरिया पाकिस्तान ये था जो मोहम्मद कायदे आज़म अली जनाब रहमतुल्लाह अलैह ने जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तलबा के सामने इज्तिमा में पेश किया 8 मार्च 1944 को मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि पाकिस्तान उसी दिन मारज़े वजूद में आ गया था जब हिंदुस्तान में पहला गैर मुस्लिम जो है मुसलमान हुआ था। यानी क्या आपने फरमाया कि पाकिस्तान जो है उसी वक्त मारज़े वजूद में आ गया कब, जब के हिंदुस्तान में पहले गैर मुस्लिम ने जब कलमा पढ़ा तो उस वक्त तो हमने सोच लिया है कि हमारा मुल्क जो है वो अलग होना चाहिए। क्यों? इसने कलमा पढ़ा है, इसके जो वालिदैन है, बहन भाई है, इसको तकलीफें दे रहे हैं, अज़ियतें दे रहे हैं कि तूने इस्लाम क्यों कबूल किया है, मुसलमान क्यों हुआ है, दामन मुस्तफ़ा में क्यों जो है वो दाखिल हुआ है। और आप फरमाते हैं इसी तरह 17 नवंबर 1945 को आप रहमतुल्लाह अलैह ने एडवर्ड कॉलेज पेशावर में तकरीर करते हुए फरमाया
کہ ہم دونوں قوموں میں صرف اور صرف مذہب کا فرق نہیں، نظریہ پاکستان بتا رہا ہوں کہ ہم دو قوموں میں صرف اور صرف نظریہ کا فرق نہیں ہے، مذہب کا فرق نہیں ہے، یعنی کہ وہ ہندو ہے ہم مسلمان ہیں، وہ سکھ ہے ہم مسلمان ہیں، وہ جو ہے بت پرست ہے ہم جو ہے اللہ والے ہیں، ہم جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے، صرف یہی فرق نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ہمارا جو ہے مذہب بھی الگ ہے، ہمارا مذہب اسلام ہے اور وہ سکھ ہیں، اور ہمارا رہن سہن جو ہے وہ بھی الگ ہے، ہمارا کھانا پینا جو ہے وہ بھی الگ ہے، ہمارا حلال حرام جو ہے وہ بھی الگ ہے، ہمارا جو ہے اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ بھی الگ ہے، ہماری عبادت و ریاضت وہ بھی الگ ہے، ہماری اطاعت و فرما برداری وہ بھی الگ ہے، ہمارا جو ہے صرف اور صرف مذہب کا فرق نہیں ہے بلکہ کئی چیزوں میں ہمارا فرق ہے، ہمارا رہنا سہنا، ہمارا بیٹھنا اٹھنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا اوڑھنا پہننا، سب کچھ جو ہے وہ ان سے مختلف ہے۔ ہماری جو ہے اطاعت کے لائق جو ذات ہے، فرما برداری کے لیے جو ہماری ذات ہے، جس کی ہم نے فرما برداری کرنی ہے، جس کی ہم نے اطاعت کرنی ہے، جس کے ہم نے اسوہ حسنہ پر چلنا ہے، وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اس نے ہمیں زندگی کے ہر شعبے کی تعلیم عطا فرمائی ہے کہ ایمان والو تجارت کرنی ہے اس کے یہ اصول ہے، ایمان والو سونا ہے اس کے یہ اصول ہے، ایمان والو لیٹرین میں قضائے حاجت کے لیے جانا ہے تو اس کا یہ طریقہ کار ہے، عبادت کے لیے مسجد میں آنا ہے اس کا یہ طریقہ کار ہے، والدین کے سامنے بیٹھنا ہے بات کرنی ہے تو اس کا یہ طریقہ کار ہے، بزرگان دین کے سامنے آنا ہے تو اس کا یہ طریقہ کار ہے، عالم دین کے سامنے بیٹھنا ہے تو اس کا یہ طریقہ کار ہے، عالم دین کے پیچھے جو ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے تو اس کا یہ طریقہ کار ہے، اور بتایا کہ عورت کا مرد کے لیے کیا حقوق ہے اور مرد کا عورت کے لیے کیا حقوق ہے۔ فرمایا صرف برادری لیول پہ بات نہیں فرمائی، فرمایا جب ہمسایوں کی بات آئے تو نبی رحمت صلی اللہ